السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھنے سے انسان کی صحت پر، انسان کے جسم پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کیا استغفار پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے؟ کیا استغفار پڑھنے سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں؟ کیا استغفار پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے؟ استغفار 1000 مرتبہ پڑھنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج استغفار کے فوائد جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ ویڈیو کے آخر میں 1000 مرتبہ استغفار پڑھنے کا نہایت ہی آسان طریقہ آپ کو بتاؤں گا، جس سے آپ کو کوئی مشکل اور پریشانی بھی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ بات آپ کو مکمل سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، استغفار یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے اور یہ کامیابی کی کنجی بھی ہے۔ صرف گناہوں سے معافی کا نام استغفار نہیں ہے، بلکہ اس سے اور بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، بہت کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں، دنیا کی جہان کی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں۔ تو استغفار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ استغفار پڑھنے سے بہت زیادہ فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں جو استغفار کے فوائد بتائے گئے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ انسان کے گناہ، چھوٹے بڑے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ انسان استغفار کرنے کے بعد گویا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں، اس سے کبھی گناہ ہوا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے معاف کر دیتے ہیں، ایسے پاک صاف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے نامہ اعمال سے بھی گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور یہاں تک آتا ہے کہ فرشتوں کو بھی بھلا دیا جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا تھا۔ تو استغفار کرنے والا، سچے دل سے استغفار کرنے والا، گناہوں پر نادم ہونے والا، توبہ کرنے والا، وہ ایسا ہو جاتا ہے اس نے گویا اس گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ دوسرا، استغفار کرنے کا جو فائدہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اس سے انسان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، انسان کی مشکلات دور ہوتی ہیں۔ انسان کی زندگی میں بہت ساری آزمائشیں آ جاتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں آ جاتی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ انسان سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی اس کا جسم ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے، اس کی طبیعت بوجھل ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں استغفار سے ختم ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں، رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں، جسم کا بوجھل پن، دل کا بوجھل پن جو ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ تو استغفار کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی پریشانیاں اور مشکلات دور ہوتی ہیں۔ اور تیسرا فائدہ جو استغفار کا حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ انسان کا دل نرم ہوتا ہے، انسان کے دل کا جو بوجھ ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان کے جسم پر بوجھ آ جاتا ہے اور پریشانی کا شکار انسان ہو جاتا ہے، دل گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو استغفار کرنے والے کا دل نرم ہوتا ہے اور دل میں سکون آتا ہے، سکون لوٹ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سکون اور اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ جو ایک گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بھی تیسرا فائدہ استغفار کا۔ اور چوتھا فائدہ استغفار کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والے کو رزق عطا فرماتا ہے۔ استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بے حساب اور ایسی جگہ سے جہاں سے اس کا گمان ہی نہ ہو رزق عطا فرماتے ہیں۔ رزق کی کنجی ہے استغفار، اور رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ تو استغفار کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو رزق ملتا ہے اور بے حساب اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ رزق کو روک دیتا ہے اور انسان آزمائش میں آ جاتا ہے، مشکل میں آ جاتا ہے۔ یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، گناہ مٹتے ہیں تو اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور پھر دل صاف ہو جاتا ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ کی طرف سے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے، رحمتیں بھی آتی ہیں، نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ تو چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور پانچواں فائدہ استغفار کا یہ ہے
کہ انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو انسان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ تو انسان کی دعائیں جو ہے وہ استغفار کرنے سے قبول ہوتی ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ پانچواں فائدہ استغفار کرنے کا ہے۔ تو استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ جن لوگوں نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بدلا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کا انتظام فرمائے، ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا ہے۔ تو آپ بھی استغفار کی کثرت کریں، استغفار کو پڑھیں، اور استغفار سے انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم جب قحط میں مبتلا ہو گئی، بارشیں رک گئیں، رزق رک گیا، زمین خشک ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہیں کہ استغفار کریں۔ جب قوم نے استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بارش بھی برسائی، رزق بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فراوانی بھی عطا کی، اور کھیت بھی سرسبز و شاداب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو دور کیا۔ تو استغفار یہ پریشانیاں دور کرتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے، بارشیں برساتا ہے، رزق عطا کرتا ہے۔ تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اب روزانہ 1000 مرتبہ استغفار، اس کو کیسے پڑھیں، اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس آسان طریقے پر آپ عمل کر لیں تو نہایت ہی آسان ہے، اور آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اور 1000 مرتبہ کا عدد بآسانی آپ دن میں پورا کر سکتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ استغفار پڑھ لیں۔ فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ آپ فجر کی اذان کے وقت اٹھیں اور آپ وضو کریں، فجر کی 2 سنت پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اگر استغفار کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، یا قرآن پاک کی تلاوت جو ہے آپ وہ کرنا شروع کر دیں سنتیں پڑھنے کے بعد۔ پھر آپ فرض نماز پڑھ لیں۔ تو فرض نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ نے پہلے اب استغفار نہیں کیا تو اب 300 مرتبہ آپ فرض کے بعد استغفار پڑھیں، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کر لیں۔ تو فجر کے بعد 300 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، اور پھر ظہر کی نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھ لیں، پھر عصر کی نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھیں، مغرب کے بعد پھر 200 مرتبہ پڑھیں، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ 100 مرتبہ پڑھیں، عشاء کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں۔ تو یہ آپ کا 1000 عدد پورا ہو گیا۔ جب دیکھیں کتنا آسان ہے۔ صبح 300 مرتبہ پڑھیں۔ اگر آپ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے نہیں پڑھ سکتے، آپ نے جاب پر جانا ہے، کام پر جانا ہے، تو آپ راستے میں جاتے ہوئے پڑھتے چلے جائیں، اور راستے میں بس میں جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، تو راستے میں پڑھتے چلے جائیں۔ تو 300 مرتبہ آپ نے صبح پڑھنا ہے، فجر کے بعد، ظہر کے بعد 200 مرتبہ، عصر کے بعد 200 مرتبہ، مغرب کے بعد 200 مرتبہ، پھر عشاء کے بعد 100 مرتبہ۔ یہ 1000 کا عدد پورا ہو گیا۔ اس طرح آپ روزانہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور کلمات کون سے پڑھیں؟ بیسٹ کلمات جو ہیں وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بہترین کلمات ہیں۔ اور اگر آپ پورا نہیں پڑھ سکتے تو آپ صرف استغفر اللہ ربی یا صرف استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ 1000 کا عدد پورا کریں، تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ اس کے اثرات دیکھیں گے، اس کی تبدیلی دیکھیں گے، آپ کی اس کی برکات حاصل ہوں گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات دور فرمائیں گے۔ سب سے بڑی بات کہ آپ کے دل کا سکون واپس آ جائے گا، دل میں سکون پیدا ہوگا، بوجھل پن ختم ہوگا۔ تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، اور کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے، اور ہم 1000 مرتبہ استغفار آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے۔ تو یہ کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔